فریقین کی کتابوں سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب اس کے بعد فریقین کے دو موقف سامنے آئے، اور دونوں موقف ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہر آدمی ان دونوں موقف کی تحقیق کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ مسلمان کون ہے، صحابہ اور اہل بیت کا حقدار کون ہے اور ان کا دشمن کون ہے، اور گستاخ کون ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرنے والا شخص کون ہے۔ اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس لیے کہ فریق مخالف کی معتبر کتاب اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296 پر باب موجود ہے، باب سبب کتمان امیر المؤمنین امرہ، کہ امیر المومنین نے اپنے معاملے کو خود چھپا لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کی معتبر کتاب الصحیح البخاری میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور فریق مخالف کی بڑی کتاب اصول کافی سے لے کر چھوٹی کتاب تک ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن بیعت فریقین تسلیم کرتے ہیں، لیکن دونوں کا موقف جدا جدا ہے۔ امت مسلمہ کا موقف جدا ہے اور فریق مخالف کا موقف جدا ہے۔ جب اہل بیت نے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو فریق مخالف کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کو اپنے دل میں چھپایا، اپنی خلافت کو دل میں چھپایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت کافر تسلیم کرتے ہوئے ایک کافر کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت کر لی۔ اور حضرت علی کے دل میں یہ بات نہیں تھی، ظاہری طور پر انہوں نے منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے، تکیہ کرتے ہوئے کافر کو اپنا امام تسلیم کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسی طریقے سے گزاری کہ حضرت علی المرتضیٰ ان کے ساتھ رہے اور ان کی بیعت کو قائم رکھا، ان کی بیعت کو توڑا نہیں ہے، اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے، اپنی زندگی اس طرح گزاری۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید لکھا، ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے قبول نہ کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کر چھپا دیا اور ہمیشہ چھپائے رکھا، اور ابھی تک وہ قرآن غائب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس طریقے سے رویہ اختیار کیا کہ ان کا ظاہر اور تھا، ان کا باطن اور تھا، یعنی ظاہری طور پر پوری زندگی وہ کفر کرتے رہے اور کفر کی حالت میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، اور ان کا باطن اندر ایمان تھا اور اپنے ایمان کو انہوں نے ہمیشہ چھپائے رکھا، یعنی ان کا ایمان اس قدر بیکار ایمان تھا فریق مخالف کے اصول کے مطابق کہ اس کو ظاہر بھی نہ کر سکتے تھے، کہ پوری زندگی اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ فریق مخالف کا موقف یہ ہے، اور اسی طریقے سے صرف انہوں نے خود نہیں چھپایا بلکہ اپنے لوگوں کو بھی اپنے مسئلے کی بھی تلقین کرتے رہے کہ ہماری امامت اور ہمارے نظریات و عقائد کو چھپاتے رہنا، اور اگر کوئی ہمارے نظریات و عقائد کو ظاہر کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اگر کوئی چھپا دے گا تو وہ ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے گا۔ یعنی انہوں نے خود بھی چھپایا اور اپنے متبعین کو بھی انہوں نے یہ تلقین کی کہ آپ بھی ہمارے نظریہ، عقائد اور ہماری باتوں کو چھپاتے رہنا، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم بھی انہوں نے چھپا دیا۔ فریق مخالف کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کا اندر اور تھا اور ظاہر اور تھا، اندر سے مومن تھے اور باہر سے کافر تھے، اندر سے مومن تھے باہر سے منافق تھے، یعنی منافقانہ رویہ انہوں نے پوری زندگی اختیار کرتے رہے۔ یہ فریق مخالف کا موقف اور نظریہ ہے حضرت ابو بکر کی بیعت کے بعد۔ اب امت مسلمہ کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں طرف سے سچے ہیں،
جس طرح ان کا ایمان تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا قوی اور اتنا دلیر تھا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مزین کر دیا تھا۔ صرف حضرت علی المرتضیٰ نہیں بلکہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مزین کر دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا تھا، اور ان کا ایمان صرف ان کے دل میں نہیں تھا بلکہ دوسری طرف امت مسلمہ کا موقف بالکل دو ٹوک، واضح اور صاف، جس میں امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے باقی صحابہ کی طرح بالکل راست باز، سچے انسان، اور بالکل اندر سے بھی اور باہر سے بھی کوئی منافقت نہیں تھی، بالکل صاف تھے، اور جس بات کو حق سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، اور اگر وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اگر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کو اگر مومن نہ سمجھتے تو قطعاً بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ امت مسلمہ کا موقع بالکل سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ وہ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کو اندر سے ایماندار سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ظاہر سے بھی راست باز اور ایماندار اور سچا انسان سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے کہ ان کا اندر اور تھا باہر اور تھا، انہوں نے پوری زندگی تقیہ کی حالت میں گزاری اور راست باز سچے انسان نہیں تھے، تو امت مسلمہ اس شخص کو صرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص ایسا موقف اپناتا ہے تو امت مسلمہ اسے کافر، اسلام سے خارج سمجھتی ہے، اور امت مسلمہ کا بچہ اس کو گلی میں، چوکوں میں، چوراہوں پر کافر کہتا ہے۔ تو فریق مخالف کے اصول اور امت مسلمہ کے اصول کو دیکھ کر اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے کہ فریق مخالف کو کافر کیوں کہا جاتا ہے تو یہ اپنے ائمہ کو بھی سچا نہیں سمجھتا اور اپنے ائمہ کی بھی توہین کرتا ہے، اور اپنے اصول کے مطابق بھی فریق مخالف مسلمان نہیں ہے، اس لیے امت مسلمہ کا بچہ اس کو کافر کہتا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے فریق مخالف کے کفر کو بالکل واضح کر دیا اور بتا دیا کہ اگر کوئی اس بیعت کا انکار کرے گا یا میرے بارے میں اس کے علاوہ نظریہ رکھے گا تو وہ کافر ہوگا۔ اور امت مسلمہ کے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جس طرح امت مسلمہ کے امام ہیں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھی امام ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ امت مسلمہ کا موقف ہے بالکل سچے انسان تھے۔